بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم ویورز، کیا حال ہیں آپ کے؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ طبیعت صحت ٹھیک ہے؟ آپ کی مزاج ٹھیک ہے؟ ماشاءاللہ خیر و عافیت سے ہیں۔ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آپ ہمیشہ خوش رہیں، ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو، اور اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو کر ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیاب کر دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت کی کامیابیاں نصیب فرمائیں، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائیں، دنیا اور آخرت کی خوشیاں نصیب فرمائیں، دنیا اور آخرت کی عزتیں نصیب فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر ہمیشہ مہربان رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانیوں کو، تکلیفوں کو، مصیبتوں کو، بیماریوں کو اپنے فضل و کرم سے دور فرمائیں، سکون والی زندگی نصیب فرمائیں، راحت والی زندگی نصیب فرمائیں، خوشیاں نصیب فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا تعلق نصیب فرمائیں، اپنا دھیان نصیب فرمائیں، اپنی محبت نصیب فرمائیں، اپنی ذات عالی کا تعلق نصیب فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ساری دنیا کے سارے انسانوں کو ہدایت نصیب فرمائیں، ہدایت والا نور نصیب فرمائیں۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریف اس پروردگار کی جس نے اس ساری کائنات کو بنایا۔ اللہ کے ہاں سب سے قیمتی چیز ہدایت ہے۔ جس کو ہدایت مل گئی اسے سب کچھ مل گیا، اور جسے ہدایت نہ ملی اسے کچھ نہ ملا۔ اللہ بڑے کریم ہیں، رحیم ہیں، بڑے مہربان ہیں۔ اللہ کو اپنی ساری مخلوق بہت محبوب ہے، پیاری ہے۔ یہ سارے نقشے اللہ نے بنائے ہیں، زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے، سیارے، دنیا کے اندر جتنی مخلوق ہے، ساری مخلوق کی رزق کی ذمہ داری بھی اللہ نے اٹھائی ہوئی ہے، اور اس کا وعدہ ہے کہ روئے زمین کے اوپر جتنی مخلوق ہے، انسان ہے، چرند ہے، پرند ہے، درندے ہیں، جتنی مخلوق ہے، ساری مخلوق کو رزق اللہ دیتے ہیں۔ اللہ کے علاوہ کوئی رزق دینے والا نہیں ہے، اور اس سارے نظام کو چلانے والے اللہ ہیں۔ ہواؤں کو چلانے والے، بادلوں کو بنانے والے، بارشوں کو برسانے والے، اللہ جہاں چاہتے ہیں وہیں بارش ہوتی ہے۔
ایک علاقے میں بارش ہوتی ہے، دوسرے میں نہیں ہوتی۔ یہ اللہ کی طرف سے ہے، جہاں وہ چاہتے ہیں وہیں بارش برستی ہے۔ اللہ کی محبت دیکھیں، اللہ کی قدرت دیکھیں۔ اگر اللہ تعالی ایک دم سارے پانی کو اوپر سے ڈال دیتے تو کچھ نہ بچتا، نہ فصلیں بچتی، نہ مکان بچتے، کچھ نہ بچتا۔ اور باریک باریک قطرے زمین کے اوپر برستے ہیں، ہر قطرے کے ساتھ ایک فرشتہ ہوتا ہے، ہر قطرے کو لے کر آتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے نفع والی بارش مانگے، اور جب بارش شروع ہو اللہ سے دعا مانگے۔ بارش کے وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اللہ کی رحمت والی بارش مانگے، نفع والی بارش مانگے۔ اللہ تعالیٰ سے جو چیز مانگے اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ بعض اوقات دیر ہو جاتی ہے یا دنیا میں اس کی مراد پوری نہیں ہوتی، تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو آخرت والے دن کے لیے رکھ دیتے ہیں۔ یا دنیا میں کوئی ایسی تکلیف آنی ہوتی ہے، کوئی پریشانی آنی ہوتی ہے، کوئی بیماری آنی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس دعا کی وجہ سے اس پریشانی، اس تکلیف اور اس بیماری کو دور کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سنتے ہیں سب کی۔ آپ لوگ یہ سوچتے ہوں گے کہ بھائی جان ہر وقت اللہ کی تعریف، اللہ کی بات ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جتنا ہم اللہ کا ذکر کریں گے، اللہ کی بڑائی کو بیان کریں گے، ایک تو اتنی ہمارے دل کے اندر عظمت آئے گی، اور دوسری بات اللہ سے تعلق بنے گا۔ کھانا روزانہ کھاتے ہیں، بھوک مٹتی ہے، پانی روزانہ پیتے ہیں اور پیاس بجھتی ہے، کپڑے میلے ہوتے ہیں پھر دھو کر پہن لیتے ہیں، استری بھی کرتے ہیں۔ کیا خیال ہے اگر ہم روزانہ ایمان اور یقین کے بول نہ بولیں تو ہمارے ایمان میں کمی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ جب ایمان میں کمی ہونا شروع ہوتی ہے تو شیطان کا سب سے بڑا حملہ اس کی نماز چھینتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت چھینتا ہے، اللہ کا ذکر چھینتا ہے، اخلاق چھین لیتا ہے۔ اور صرف یہ انسان 5-6 فٹ کا ایک جسم رہ جاتا ہے بس۔ اگر ایمان اور یقین کے بول روزانہ بولیں گے کہ اللہ ہمارے خالق ہیں، اللہ ہمارے مالک ہیں، اللہ ہمارے رازق ہیں، اللہ ہی سب کچھ کرنے والے ہیں، اللہ ہی سب کچھ کر رہے ہیں، دل کو نشانہ بنا کر ان بولوں کو بولا کریں تو اللہ کا دھیان نصیب ہوگا، اللہ کا قرب حاصل ہوگا، اللہ کی محبت آپ کے دل کے اندر اترے گی۔ دنیا کے عشق کی مثال لے لیں، یہ تو دنیا کا عشق کا دھوکہ ہے، اصل عشق اللہ سے ہے، اور دنیا کی محبت کا دھوکہ ہے، اصل محبت اللہ سے ہے۔
کوئی آدمی مال سے محبت کرتا ہے، مال کا ایسا عشق لگ جاتا ہے، ایسا نشہ سوار ہو جاتا ہے کہ ہر وقت اس کی فکر، کیونکہ وہ اس کام میں لگا ہوا ہے ہر وقت۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ دنیا کی محنت نہ کریں، دنیا کی بھی محنت کریں اور دنیا کو دین کے اوپر بھی خرچ کریں، پھر اللہ تعالیٰ دنیا بھی بنائیں گے اور آخرت بھی بنائیں گے۔ اللہ والے دنیا کو حاصل کرتے دین کے لیے، اور دنیا کو حاصل کرتے مخلوق کے اوپر خرچ کرنے کے لیے۔ مرنے کے بعد جو 5 سوال ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی سوال ہے کہ مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ یہ ایسی باتیں نہیں ہیں، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا اور تیاری ضرور کرنی ہے۔ غافل نہ رہیں، غافل نہ بنیں، اس امید میں نہ رہیں کہ اللہ ہمیں معاف کر دیں گے۔ اللہ کی رحمت اس کے اوپر آتی ہے جو عمل میں لگا رہتا ہے۔ اللہ اس سے محبت کرتے ہیں جو عمل میں لگا رہتا ہے۔ جنت میں وہی جائیں گے جو اللہ کو راضی کر کے جائیں گے۔ اگر بدعمالی کی وجہ سے مسلمان اگر جہنم میں چلا گیا، کیا ہم وہ عذاب بھگت سکیں گے؟ دنیا میں ایک ماچس کی شعاع جو نکلتی ہے، آگ نکلتی ہے، اپنے جسم کے اوپر لگائیں، کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ تو آخرت کا عذاب ہم سے برداشت نہیں ہوگا۔ روزانہ اس بات کی فکر کریں کہ ہم نے مرنا ہے۔ کم از کم روزانہ آدمی 25 مرتبہ موت کو یاد کرے، 25 مرتبہ موت کو یاد کرے، کم سے کم 7 مرتبہ موت کو یاد کرے روزانہ۔ یہ بھی سبق ہے، اس کو یاد کرنا ہے کہ ہم نے مرنا ہے اور مرنے کے لیے تیاری کرنی ہے۔ جس نے مرنا ہے وہ تیاری کر لے، اور جس نے نہیں مرنا اس کی مرضی، جو مرضی آئے کر لے۔ دنیا کی زندگی بہت تھوڑی ہے، آخرت کی زندگی بڑی لمبی ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے، جو کچھ کہا سنا اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین آمین۔